بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 9۔ آج ہم پڑھیں گے یہ 4 جو ہے اس پہ آ جاتا ہے یہاں سے۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ بخار میں تھا نا، اس لیے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس نے۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا، بے سود بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ شاکرا چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی، اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے، دکھی، انتہائی دکھی ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے، دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح وہ شاکرا سے کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام بہتان جو ہے وہ شاکرا کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف، تنگ نظر، سفلا مزاج، کمینہ مزاج، برا مزاج، بے حس، جن لوگوں کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی عورت تھی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نصیر جو ہے انا یا دایا کی جدائی کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا، اور شاکرا اس کی خدمت کاری تھی، اور کیا تھا کہ صابر حسین بھی دکھ کی تصویر بنے بیٹھے تھے، اور انہیں اپنی بیوی سے بہت غصہ تھا۔ شاکرا نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے ہیں، شاید انہی کی دوا سے فائدہ ہو۔ صابر حسین کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا۔ کالی گھٹاؤں، کالے جو بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترشی سے خفگی سے کہا، ناراضگی سے کہا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئیں تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرا، تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ صابر، بس اس کی ایک ہی دوا ہے، اور وہ نایاب ہے، قیمتی ہے۔ شاکرا، تمہیں تو ایک ہی دھن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلاوے گی؟ دھن جنون، امرت آب حیات۔ صابر، ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو، لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی، امرت آب حیات۔ شاکرا، میں نہیں سمجھتی اللہ کی مرضی میں اسے اتنا داخل ہو۔ صابر، اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ بچوں جو ہے وہ صابر حسین شاکرا کو اس کے جو طرز عمل تھا، جو اس نے دایا کو گھر سے نکالا تھا، تو نصیر جو ہے دایا کو انا کہتا تھا، انا کہتے ہوئے بخار کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو صابر حسین شاکرا کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی نہیں دے سکتی، زندگی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو واپس اس کی اصلی حالت میں، اس کی صحت میں لا سکتی ہے کون؟ انا۔ شاکرا، چپ رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، چپ رہو، خاموش رہو۔ شگون کا مطلب ہے فعال، نیک، اگر نیک شگون ہو تو نیک، اور بد شگون ہو تو بد، لیکن یہاں پہ صرف شگون، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر ایسی جلی کٹی سخت سنانی ہے نا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ صابر، ہاں تو میں جاتا ہوں، تم یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اب صابر حسین یہ کہتا ہے کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا، نصیر کو کچھ ہو گیا، اس کا قتل تمہارے ذمہ ہوگا، تم نے انا کو نکالا ہے۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو، اگر نصیر کو پھر صحت مند دیکھنا چاہتی ہو، عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، منت کرنا، سماجت کرنا، التجا کرو، درخواست کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر ہے، وہ ہی اس پہ ترس کھائے گی، پر منصر امین وہ چاہے آئے چاہے نہ آئے، اگر وہ آتی ہے تو بچے کی جان بچے گی، اگر نہیں آتی تو نصیر مر جائے گا۔ شاکرا نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ اب شاکرا نے صابر حسین کی باتوں کو، سخت جو باتیں انہوں نے سنائی، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ رونا شروع کر دیا۔ تو صابر حسین نے شاکرا سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں، عباسی کو جا کے تلاش کروں؟ شاکرا، تم کیوں جاؤ گے، میں خود جاؤں گی۔ صابر، نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں، اعتبار بھروسہ، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے، وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ صابر حسین خود جو ہے وہ انا کو یا دایا کو ڈھونڈنے جانا چاہتے ہیں، اور شاکرا کو منع کرتے ہیں کہ تم نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم کوئی ایسی باتیں کر دو کہ دایا آتی بھی نہ آئے۔ شاکرا نے شوہر کی طرف
निगाहे मलामत से देख कर कहा, निगाहे मलामत शर्मिंदगी से, शर्म से देख कर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कल्क, कल्क का मतलब होता है दुख, थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा। शाकरा कहने लगी कि मुझे शर्म आ रही थी, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं आपको कहती कि अब्बासी को वापस लाएं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने बच्चे की तकलीफ का बहुत दुख है। लेकिन मेरे दिल में बार बार ख्याल पैदा हुआ, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आया, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। मना लाई मीन राजी कर लाती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही इसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी, आंसुओं से तर कर दूंगी। मैं रो रो के उससे कहूंगी कि वापस आ जाए, और जिस तरह राजी होगी इसे राजी करूंगी। अब यहाँ पे जो है शाकरा अपने शोहर की साथ बातों की बात कहती है कि मुझे भी एहसास है मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे उसके घर का पता होता ना तो मैं पहले ही चली जाती, लेकिन अब मुझे आप उसके घर का पता बताएं, मैं उसके घर जाऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी। जिस तरीके से राज़ी होगी मैं उसे राज़ी करके लाऊंगी। वो मुझसे बेशक खफा हो, लेकिन नसीर से किसी हालत में खफा नहीं होगी। शाकरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कही, जब्त करके, रोक के, अपने ऊपर जो है जब्त करते हुए, काबू पाते हुए, मगर उमड़े हुए आंसू, निकले हुए आंसू अब ना रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा, हमदर्दाना निगाह, हमदर्दी की निगाह से देखा, और नादिम होकर बोले और शर्मिंदा होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। अब जो है साबिर हुसैन जो है जब बीवी इस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रही है तो अपनी शर्मिंदगी से कहता है कि आप ना जाओ, मैं खुद जाता हूँ, जाके दाया को ढूंढ के लाता हूँ, वो जो है उसे समझाऊंगा, वो खुद आ जाएगी। बच्चों, आज हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। इस पैराग्राफ में ये है कि इंसान से अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको नदामत भी महसूस होती है। उस नदामत का अजाला क्या है कि हम उससे, जिसके साथ हमसे कोई ज्यादती होगी, हम उससे माजरत करें, चाहे वो अपने हैं चाहे वो गैर हैं, ताकि हमारे ज़मीर के ऊपर बोझ ना हो, ताकि कोई अंदर जो है हमारे ज़मीर पे दस्तक ना दे कि हमने ये काम गलत किया है। अच्छा, तो बच्चों, आज का होमवर्क है आपका, जो हमने पढ़ा है इसमें से MCQs बनाने हैं, और जो अहम पॉइंट्स लगे हैं आपको वो भी आप लिख सकते हैं। आप जो अपना होमवर्क है मुझे इनबॉक्स में सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका होमवर्क चेक किया जाएगा।